ماہ شعبان میں انسان کا نصیب تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ کر اپنے پسند کا نصیب لکھوا لو، لوگ تمہارے نصیب پر شک کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جسے آپ جانتے ہیں شعبان کے مہینے میں انسان کا نصیب تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے ماہ شعبان کا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے ماہ شعبان میں کسی بھی دن پڑھنے والے کا نصیب تقدیر ایسے بدلتے ہیں اس کی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں رہتی، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے اللہ کے فضل کرم سے وہ انسان کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے ہر بھائی بہن یہ کوشش کریں ماہ شعبان میں یہ ایک نایاب مختصر سا وظیفہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، شعبان کے پورے مہینے میں کسی ایک دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ شعبان کے مہینے میں پڑھا جانے والا ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ساتھ ہی انسان کو دولت بھی ملتی ہے، رزق مال بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے پریشانیاں بھی نکل جاتی ہے، بیماریاں بھی چلی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں انسان اپنی مرضی کا نصیب تقدیر اپنے اللہ سے لکھوا لیتا ہے۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں، تسبیحات پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان میں ایک ایسا وظیفہ لازمی پڑھ لیں، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، خاندانی لڑائی جھگڑوں کی دکھ اور صدمہ ہو، یاد رکھے ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں، کبھی کسی تعویذ مانگنے کے لیے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ہم اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں پر نظر نہیں ڈالتے جو ہمارے رزق کم ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ اس وظیفے میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نماز ادا کر کے جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اس میں اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر پر ہیں گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر کہوں گا بہتر یہی ہے آپ سکون سے اطمینان سے باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھیں تاکہ یہ عمل آپ کو مکمل طور پر فائدہ دے سکے۔ آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان میں جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے کا ارادہ کریں، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان سا مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ روایت میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے اپنے خاص مقصد کی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کاروبار مسائل ہیں، پریشان ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں، میرا کاروبار چل پڑے۔ آپ کہیں نوکری کی خواہش مند ہیں تو اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں، مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں، میرے بچوں کی کہیں ایسی جگہ پر شادی ہو جائے۔ غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کرنی ہے، اور آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا وہاب کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے، رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ نے یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، سکون دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے آپ یا وہاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہی ہے، غیب سے اللہ آپ کے لیے رزق، مال، دولت کا بندوبست کر رہا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ شعبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رب کریم کا منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنے پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ صرف 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نحوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس کا دکان پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رشک لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، اس مقصد سے تمام رکاوٹیں، تمام پریشانیاں غیب سے حل ہوتی جاتی ہے۔ سورہ کوثر بے اولادی کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، قرض سے نجات کا بہترین وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کے لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ سے ضد کر کے اپنے پسند کا نصیب لکھوانا ہے۔
اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اب جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنی یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گے اور آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، جو اللہ کے ناشکری کرتا ہے اللہ اسے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا آپ خود بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ آپ کے رزق دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج کے بعد آپ کو کسی بھی سامنے جھکنا نہیں پڑیں گے، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ ان تمام کے تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا کیسا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کو انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر تو شکر کرتا ہے رب تیرے رزق میں، تیری دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر، تو رات رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال جان میں برکتیں، وسعتیں، سلامتی چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ رب کا شکر ادا کیا کریں۔ رب کی نوازش دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی مکمل ترتیب: ماہ شعبان المعظم میں کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد 1 بار تعوذ و تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا وہاب پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ آپ کے نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کے رزق کا تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی فضیلت اور برکت سے آپ کے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی کے شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، اتنا قرض ہے اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائی سے گزارش کر رہا ہوں یہ وظیفہ ماہ شعبان میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں جب آپ عمل کی شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنے حاجت مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنے کام ضرور فرمائے گا، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔